الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے کچھ ایسے مقرب بندے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے پر اسرار لوگ ہیں، صوفیہ کرام میں سے، راہ سلوک کے لوگوں میں سے کچھ ایسے اللہ کے پر اسرار بندے ہیں، کچھ ایسے مقربین ہیں جن کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں۔ وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ انسان ہی رہتے بھی انسانوں میں ہیں اور انسانوں کی طرح ہی سارے افعال جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کو عام آنکھ جو ہے وہ پہچان نہیں سکتی۔ حالانکہ ہر شخص جو ہے وہ اس تلاش میں ہے کہ ہمیں کوئی اللہ کا ایسا مقرب اور ایسا پر اسرار بندہ جو ہے، ولی کامل جو ہے وہ مل جائے تاکہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اور جس کی قسمت میں اللہ نے یہ فیض اور اپنی رحمت لکھی ہوتی ہے، یہ صرف اسی شخص کو ملتے ہیں۔ کائنات کے جتنے بھی شہنشاہ ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑے لوگ ہیں، یہ ان کے سامنے ہیچ ہیں۔ سب سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے ان بندوں کو بہت سے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بارڈر سسٹم نہیں ہے کہ یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے۔ دنیا جو ہے ان کے لیے ایک لمحے میں یہ پوری دنیا جو ہے وہ پھر سکتے ہیں، پوری دنیا میں آ اور جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا جو ہے وہ سمجھ لیں ایک گلی کی مانند ہے، یا ایک چھوٹی چیز ہے جہاں مرضی یہ ایک لمحے میں آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی طاقت بخشی ہے۔ ان کے ذمہ اللہ نے مختلف کام لگائے ہیں، اور یہ اپنے کام جو ہیں وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کام اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرنا ہے۔ انہی کے ذریعے ایک شخص جو ہے وہ اپنے مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ انہی کے ذمہ ہے کہ یہ کائنات کے انتظام و انصرام کو چلا رہے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے قریب کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وہ پر اسرار بندے اور اللہ کے مقربین ہیں جو اللہ والوں کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ انہی کے ذمے یہ سارے انتظام ہیں۔ دنیا میں، کائنات میں جو بھی افعال جو ہیں سر انجام ہو رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے مقربین کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور یہ لوگ اپنی ڈیوٹی جو ہے بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ عام آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ بادشاہوں سے بھی اوپر ہیں۔ دنیاوی بادشاہ جو ہیں یہ ان کے لیے، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ایک چیونٹی کی مانند ہے۔ ان کی بادشاہت دنیاوی بادشاہوں سے بڑی ہے۔ یہ جسے چاہتے ہیں اسے مقرر بھی کر دیتے ہیں، اور جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ کی ذات جو ہے اسے پورا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر خواجہ معین الدین چشتی نے
پرتھوی راج کو جب یہ کہا کہ جاؤ تجھے میں نے زندہ مسلمانوں کے فوج کے حوالے کر دیا، تو دنیا نے دیکھا کہ پرتھوی راج جو ہے اس کو بیڑیاں پہنا کے تو لے جایا گیا افغانستان۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں ہی رہتے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کو اہل عقل جو ہیں، جو عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں، وہ تو بالکل ہی نہیں پہچان سکتے، سوائے ان کے جن کو یہ چاہیں یا جن پر اللہ کا فضل ہو جائے اور ان کے بارے میں حکم ہو تو پھر یہ ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور جو اہل دل ہیں، جو دل والے لوگ ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، جن کا دل جو ہے وہ عرش اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان کو جانتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ان کو ایک دوسرے کا علم ہے۔ تو یہ مت سمجھیں کہ یہ دنیاوی انتظام کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت کے دن تک اللہ نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اللہ کے ایسے مقربین، ایسے پر اسرار لوگ، اللہ کے ایسے ولی جو ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں، اور قیامت تک یہ موجود رہیں گے، اور ان کے ذمہ جو کام ہے وہ یہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑا کام جو ہے وہ ان کا یہی ہے کہ یہ لوگوں کو، راہ سلوک کے مسافروں کو اللہ کی ذات تک پہنچنے کے راستے بتاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کمال کے مددگار ہیں، ہر جگہ آ اور جا سکتے ہیں، ان کو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اپنے خاص بندوں کی خاص رہنمائی فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ہر دور میں موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے۔ یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور تمام لوگوں کی جو اللہ کی طرف بڑھنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جن کا مقصود ذات الہی کے قرب کو حاصل کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنا ایسے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں ملائے بھی، اور ایسے لوگوں کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی یا مٹ بھیڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ پر بھی اور ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔